بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپلور دا ورلڈ میں میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عبدل باری آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پر وقت میں اثر ہو۔ ناظرین، آج میں بتانے جا رہا ہوں بلوچستان کی تاریخ کے بارے میں، تو پلیز ویڈیو کو پورا واچ کرنا اور دوستوں تک شیئر لازمی کرنا۔ بلوچستان کا نام عموماً ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بلوچ لوگوں کے نام سے ماخوذ ہے، چونکہ قبل از اسلام کے ماخوذوں میں بلوچ قوم کا ذکر نہیں ہے، اس لیے امکان ہے کہ بلوچ اپنی اصل جگہ پر کسی اور نام سے جانے جاتے تھے اور انہوں نے 10ویں صدی میں بلوچستان میں آنے کے بعد ہی بلوچ نام حاصل کیا۔ ناظرین، جب سکندر اعظم 323 اور 356 قبل زمانے میں یونانی اس سرزمین کو جو ہے وہ گوز گدروسویا اور اس کی لوگوں کو جو ہے نا گدر سوئی کہتے تھے، جس کا مطلب ہے زیر زمین تشکیل نوکی، یعنی زیر زمین ناظرین، بلوچستان کی تاریخ جو ہے وہ تقریباً 51 سال پہلے بہت سے قبائلی اور وسطی ایشیا میں اپنے ٹھکانے چھوڑ کر مغرب، جنوب اور جنوب مشرق میں سمتوں کی طرف چلے گئے۔ یہ لوگ آریہ کہلاتے تھے اور ان میں سے ایک طبقہ ہند ایرانی قبائل کے نام سے مشہور ہوا۔ کچھ ہند ایرانی قبائل شمالی مغرب ایرانی علاقے بالشکان میں آباد ہوئے۔ حالاناک قبائل کے اس پادری خانے میں بدہوش کردہ مجبور کیا، جو اس وقت یعنی بلاشچک کے نام سے مشہور تھے، اجتماعی طور پر ہجرت کرنے اور اپنے اصل وطن کو ترک کرنے پر مجبور ہوئے۔ کئی صدیوں کی آرائی اور گردی اور تکالیف کے بعد یہ پادری خانہ بدوش بالآخر ایرانی سطح پر مرتوفہ کے جنوبی اور مشرقی کنارے میں آباد ہوئے۔ یہاں وہ بلاشچک ہونے سے بدل کر بلوچ بن گئے۔ آخرکار انہوں نے جس علاقے کو آباد کیا اس کا نام بلوچستان یعنی بلوچوں کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، پہلی صدی عیسوی اور تیسری صدی عیسوی تک اس علاقے پر پراجروں کی حکومت تھی، جو ہند پراتھیوں بادشاہوں کا ایک خاندان تھا۔ پراتوں کا خاندان مہابھارت کے پرادون اور پرانون اور دیگر ودیک اور ایرانی ذرائع سے مماثل سمجھا جاتا ہے۔ پراتون بادشاہ کو بنیادی طور پر ان کے سکون کے ذریعے جانا جاتا تھا، جو عام طور پر اوپری حصے پر حکمران کا مجسمہ یعنی سر کی پٹی میں لمبے بالوں کے ساتھ نمائش کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ پہلی صدی عیسوی تک تیسری صدی تک اس علاقے پر پراجوں کی حکومت تھی، جو ہند پراتھی بادشاہوں کا ایک خاندان تھا۔ پراتھوں کا خاندان مہابھارت کے پرادوں اور پرانوں اور دیگر ودیک اور ایرانی ذرائع سے مسائل سمجھا جاتا تھا۔ پراتھا بادشاہوں کو بنیادی طور پر ان کے سکون کے ذریعے جانا جاتا تھا، جو عام طور پر اوپری حصے پر حکمران کا مجسمہ یعنی سر کی پٹی میں لمبے بالوں کے ساتھ کی نمائش کرتے ہیں، اور اس کے عقبی حصے میں ایک سرکلر لیجنڈا کے اندر ایک مزید بتاتے چلیں کہ ہندو خدمت خاندان نے بلوچستان کے کچھ حصوں بالخصوص کلات پر حکومت کی۔ سبی ڈویژن جو 1974 میں کوٹیا ڈویژن اور کلات ڈویژن سے بنا تھا، اس کا نام سیوا خاندان کی ملکہ رانی سیوی سے اخذ کیا گیا ہے۔ ناظرین، مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ علاقہ 9ویں صدی تک مکمل طور پر اسلامائز کا چکا تھا اور زنگچک کے سفارسیوں علاقوں کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد غزنویوں اور گوریوں نے احمد شاہ درانی نے اسے 1749 میں افغانستان کی سلطنت کا حصہ بنایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ غزنویوں اور بلوچوں کے درمیان تعلقات کبھی پرامن نہیں تھے۔
توران اور مکران غزنویوں کے بانی سبکو گیتن کے زیر سطلت یعنی 977 اور 976 اور 1973 کے اوائل میں آئے۔ بلوچ قبائل نے سبک گیتن کے خلاف جب لڑی تو اس نے 994 میں خزدار پر حملہ کیا اور بلوچ سفاری میں امیر خلف کی فوج میں تھے اور محمود کے خلاف اس وقت لڑے جب غزنویوں کی فوج نے 1013 میں سیاستان پر حملہ کیا اور 1914 میں غزنویوں کے دور میں مرکون بہت سے دورے مواقع کا ذکر کیا جن میں بلوچوں کا غزنویوں کی فوج سے تصادم ہوا۔ منگولوں فوجوں کے ساتھ بلوچوں کے مقابلے میں صرف گزرے ہوئے حوالے ہیں۔ ایک کلاسی یعنی بلوچ گیت میں ہے کہ ایک بلوچ سردار شاہ بلوچ کا ذکر ہے جس نے بلا شب سیاستان میں کہیں منگولوں کو پیش قدمی کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ بڑے پیمانے پر ہجرت کی طویل عرصے کے دوران بلوچ آبادی علاقوں سے سفر کرتے رہے اور ان کا محض آورہ خانہ یعنی بدہوشوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ مستقل ہجرت اور دوسرے قبائل اور حکمرانوں کی محض واریوں اور موسمی حالات نے ان کی زیادہ تر معیشیوں کو افزائشوں کو برباد کر دیا۔ آبادی زراعت یعنی ریوڑ کی بقا اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ایک ضرورت بن گئی۔ انہوں نے آباد زراعت کو مویشیوں کے ساتھ جوڑنا شروع کیا اور بلوچ قبائل اب بیبودا اور خانگاہ بدوش کی آبادی پر مشتمل تھے۔ یہ ایک ایسی ساخت ہے جو حال ہی میں بلوچی قبائل کی ایک قائم کردہ خصوصیات رہی۔ ناظرین آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ انگریزوں نے 1839 میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کا خانقاہ قلات کے ساتھ معاہدہ کرنے کا بنیادی مقصد شکارپور، جیکب آباد، خان گڑھ اور بولان پاس کوٹیا کے راستے کندھار جاتے ہوئے انڈس کی فوج کو راستہ اور سامان فراہم کرنا تھا۔ اور خوجکک پاس کے یعنی بات دلچسپ ہے کہ بلوچستان میں برطانوی سامراجی مفادات بنیادی طور پر معاشی نہیں تھے جیسا کہ ہندوستان کے دیگر خطوں کے ساتھ تھا، بلکہ یہ فوجی اور جغرافی سیاسی نوعیت کا تھا۔ بلوچستان میں ان کی آمد کا ان کا بنیادی مقصد گرسن قائم کرنا تھا۔ ایران اور افغانستان سے آنے والے کسی بھی خطرے سے برطانیہ ہندوستان کی سرحدوں کا دفاع کیا جا سکے۔ بلوچستان بھر میں برطانیہ راج کے خلاف عام بغاوت شروع ہو گئی۔ بلوچ اپنے ملک کو ایک مقبوضہ افغانستان کا حصہ ماننے اور ایک کٹ پتلی خان کی حکومت میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ طاقتور یعنی 1840 یعنی ماری قبیلہ مکمل بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ انگریزوں نے ضرورت سے زیادہ طاقت کے ساتھ جوابی کارروائی کی اور 11 مئی 1840 کو میجر براؤن کی سربراہی میں ایک برطانیہ دستے نے کہان کے مہاڑی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا اور کہان قلعے اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین میسن 1974 میں ماری افواج کے اس علاقے سے پیچھے ہٹ گئے اور دوبارہ منتظم ہو گئے اور ایک گھات لگا کر فلجی کے قریب برطانیہ فوجوں کی ایک پورے قافلے کا صفایا کر دیا جس میں 100 سے زیادہ برطانوی فوجی مارے گئے۔ ناظرین آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ثقافتی اقتدار جو بلوچ انفرادی اور قومی تشخص کے ستون ہیں 12ویں اور 16ویں صدی کے دوران مضبوطی سے قائم ہوئی۔ ایک ایسا دور جس نے نہ صرف بلوچوں کے لیے مصائب لائے اور انہیں بڑے پیمانے پر ہجرت پر مجبور کیا بلکہ بلوچوں کی بنیادی سماجی ثقافتی تبدیلی بھی لائی۔ معاشرے، چرواہی ماحولیات اور قبائل ڈھانچے کے دور لپنگ نے ارسی بلوچ یعنی سماجی اقتدار کو تشکیل دیا تھا۔ پادریوں کے خانہ بدوش طرز زندگی اور مختلف طاقتور نسلی
شناختوں کے انتظام کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کے رجحان نے بلوچ نسل کی شناخت کو ایک مخصوص شکل دی۔ یہ پچھلے 2000 سالوں سے مضبوط اور منظم مذاہب کی طرف سے ظلم ستم تھا، جس نے سماجی یا معاشرتی معاملات میں مذہب کے بارے میں ان کے سیکولر رویے کو تشکیل دیا تھا۔ بلوچ شناختی محض خصوصیت کے طور پر ان کا آزادانہ اور ضدی رویے کے ان کی خانہ بدوش یعنی زرعی پادری ماضی سے مطابق رکھتا تھا۔ بلوچ کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے میڈ اور مارخا ایک بہت ہی معزز روایت ہے۔ ایک وسیع تناظر میں یہ ایک طرح سے ملزم یعنی مجرم کی طرف سے جرم کو قبول کرنا اور متاثر فرقے سے معافی مانگنا ہے۔ عام طور پر مجرم خود متاثر شخص کے گھر جا کر معافی مانگ کر ایسا کرتا ہے۔ لباس کوڈ اور ذاتی دیکھ بھال ثقافت اقتدار میں جو بلوچوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ بلوچ لباس اور ذاتی دیکھ بھال بہت حد تک میڈن اور پارتھن طریقوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچ لباس میں زمانہ قدیم سے کوئی خاص تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایک عام بلوچی لباس ڈھیلے ڈھالے اور کئی تہوں والی پتلون پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں گارنیٹر اور بوبٹ، بال یعنی خمیس اور سر پر پگڑی ہوتی ہے۔ عام طور پر بال اور داڑھی دونوں کو احتیاط سے گھمایا جاتا تھا، لیکن بعض اوقات میں وہ لمبے سیدھے تالے منتشر ہوتے تھے۔ بلوچ خواتین کا ایک عام لباس لمبا فراق اور شلوار پر مشتمل تھا، جس پر سر پر اسکارف ہوتا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ بلوچ قوم کے جو مذہب جس قوم کو مانتے تھے وہ خاص طور پر قدیم زمانے میں بلوچ کے مذہبی رسومات کا کوئی دستاویز ثبوت نہیں ملتا۔ بہت سے بلوچ مصنف مشاہدہ کیا ہے کہ سہاسانی شہنشاہ شاہپور اور خسرو کی طرف سے بلوچوں پر ہونے والے ظلم اور ستم ایک مضبوط مذہبی فرقہ وارانہ عنصر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سہاسانی افواج کے ساتھ ہلاکت اور خیز مقابلوں کے وقت بلوچ سرتشی مذہب کے مرتک یعنی مانیچیانی فرقوں کے پیروکار ہونے کے قوی اشارے ہیں۔ قرون وسطی کے دوران بلوچ معاشرے میں مذہبی اداروں کو کوئی وسیع ڈھانچہ نظر نہیں آیا۔ اصل میں بلوچ زرتش مذہب اور اس کے مختلف فرقوں کے پیروکار تھے۔ 7ویں صدی میں بلوچستان پر عربوں کی فتح کے بعد اسلام قبول کیا۔ تقریباً تمام بلوچ اسلام کے سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔